قابل صد احترام محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ربیع الاول کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ پاکستان میں اور خصوصاً پھر عموماً پوری دنیا میں جہاں مسلمان آباد ہیں، وہ اس مہینے میں آقائے دو جہاں سرور کونین خواجہ بدر حنین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ آج کے خطبہ میں جو باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے، وہ اسی عنوان سے ہوں گی۔ اور اس میں کچھ باتیں بہت ضروری سمجھنے کی ہیں۔ دعا ہے اللہ مالک الملک خالق کائنات کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں اختلاف ہے، وفات میں اختلاف نہیں۔ ولادت میں اختلاف کیوں ہے، وفات میں اختلاف کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جب عبداللہ کے گھر میں آمنہ کی گود میں یہ چاند طلوع ہوا تو کسے معلوم تھا کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ اس کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا جائے گا؟ کسے معلوم تھا کہ یہ امام الانبیاء ہوگا؟ کسی کو پتہ تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن آقا کے بارے میں کہ یہ تمام نبیوں کا سردار ہوگا اور یہ ختم نبوت کا تاج پہنایا جائے گا، کسے معلوم تھا؟ اس لیے اس کی ولادت کا صحیح کسی کے علم میں نہیں، اس میں اختلاف ہے، اور وفات میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ وہاں تو 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ولادت میں اختلاف ہے، وفات میں اختلاف نہیں، اور ہمیشہ اختلاف والی چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جس میں اختلاف نہ ہو اسے اپنا لیا جاتا ہے۔ ولادت میں اختلاف ہے، وفات میں اختلاف نہیں۔ آج سے 25-30 سال پیچھے چلے جائیں تو ربیع الاول کا مہینہ 12 وفات کا مہینہ کہلاتا تھا۔ ہمارے بڑے اس ربیع الاول کے مہینے کو 12 وفات کا مہینہ کہتے تھے، لیکن جتنی جہالت بڑھتی گئی وہ وفات ولادت میں چھپ گئی۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ نیکی آہستہ 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 پھیلتی ہے، برائی بہت جلدی پھیل جاتی ہے، جہالت جلدی پھیل جاتی ہے۔
تو ولادت میں اختلاف ہے، وفات میں کوئی اختلاف نہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا کی ولادت 8 ربیع الاول ہے، فتاوی رضویہ میں درج ہے۔ شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بریلوی مسلک کے بانی ہیں، انہوں نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ آقا کی ولادت 8 ربیع الاول ہے، اور علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول ہے۔ اور ایک روایت 12 ربیع الاول کی بھی ہے، لیکن امت کا جس پر اجماع ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ 9 ربیع الاول کیوں ہے آگے چل کر میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں، اس دن آقا کی ولادت کا دن ہے۔ آقا کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ میرے محبوب سے بڑا انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ سارے نبی بھی مل جائیں، میرے پاک پیغمبر کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کی مثالیں میں بہت دیا کرتا ہوں، میں مثال دینے کا عادی اور آپ مثال بھولنے کے عادی، جزاک اللہ۔ معدہ اچھا ہے، بات بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک تمام پیغمبر اللہ رب العزت نے ہر نبی کو کسی کو مٹھی بھر کے دی، کسی کو چٹکی بھر کے دی، یوں دیتے رہے، جاؤ یہ تمہیں نبوت بھی دے دی، تمہیں معجزات بھی دے دیے، تمہیں کرامات بھی دے دی، تمہیں علم بھی دے دیا، تمہیں حکمت بھی دے دی، تمہیں بصیرت بھی دے دی، یہ سب چیزیں لیتے جاؤ، اللہ دیتے گئے۔ اور جب آئے آخر میں امام الانبیاء تو اللہ نے مٹھی بھر کے نہیں دی، پوری جھولی ہی دے دی، اس لیے کہ محبوب تیرے بعد نبی کوئی نہیں تو میں کس کے لیے بچا کے رکھوں۔ قرآن شاہد ہے، قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سب کچھ دے دیا۔ اتنا بڑا پیغمبر، اتنا جلیل القدر پیغمبر کہ جس کی شان کا مقابلہ آدم بھی نہ کر سکا، جس کی شان کا مقابلہ ابراہیم نوح بھی نہ کر سکا، جس کی شان کا مقابلہ یوسف ایوب یونس بھی نہ کر سکے، زکریا یحییٰ بھی نہ کر سکے، سارے نبی مل کر بھی میرے پاک پیغمبر کی شان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور چلتے چلتے میں یوں کہوں کہ اگر آدم کو نبوت ملی ہے، نوح کو نبوت ملی ہے، شیش کو نبوت ملی ہے، دانیال کو نبوت ملی ہے، ادریس کو نبوت ملی ہے، الیاس کو نبوت ملی ہے، ذوالکفل کو نبوت ملی ہے، تو یہ میرے نبی کی وجہ سے ملی ہے، یہ میرے پاک پیغمبر کی وجہ سے انہیں نبوت ملی ہے۔ اللہ تیرا اتنا بڑا پیغمبر، اتنا بڑا پیغمبر، تو اتنے بڑے پیغمبر کو اللہ تو ربیع الاول میں کیوں تو بڑے مہینے میں پیدا کر۔ بڑا مہینہ رمضان المبارک ہے کہ سارے مہینے مل کر بھی رمضان المبارک کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم کسی مہینے میں بھی نماز پڑھو، ربیع الاول میں بھی نماز پڑھو تو ایک فرض پڑھو گے فرض ہی لکھا جائے گا، نفل پڑھو گے نفل ہی لکھا جائے گا۔ رمضان المبارک میں نفل پڑھو گے فرضوں کا ثواب ہوگا، ایک فرض پڑھو گے 70 فرضوں کا ثواب ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ یا اللہ آپ نے اپنے پاک پیغمبر کو ربیع الاول میں کیوں پیدا کیا، رمضان میں کیوں پیدا نہیں کیا؟ جبکہ تیرا نبی تمام نبیوں کا سردار ہے تو سردار نبی کو سردار مہینے میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہے، اس میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ پھر پیر والے دن کیوں، سوموار والے دن کیوں،
جمعہ کا دن جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے، تو اس دن پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تیرا پیغمبر رمضان المبارک میں پیدا ہوتا، تیرا پیغمبر جمعہ کے دن پیدا ہوتا، ربیع الاول میں کیوں اور پیر والے دن کیوں؟ اور اللہ عصر کے وقت پیدا ہونا چاہیے تھا، جبکہ تو نے عصر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یا اللہ رات کے اندھیرے میں کیوں؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے پاک پیغمبر کو رمضان میں پیدا کرتا، اگر میں اپنے پاک پیغمبر کو جمعہ کے دن پیدا کرتا، تو مجھے پتا تھا میں تو رب ہوں، میں نے انسانوں کو پیدا کرنا ہے۔ کسی انسان کا ذہن کیسا، کسی انسان کا ذہن کیسا، کچھ ایسے دل جلے آتے، کچھ ایسے کم ذہن آتے، ہر کوئی کہتا کہ محمد کو جو شان ملی ہے یہ رمضان کی وجہ سے ملی ہے، محمد کو شان ملی ہے تو جمعہ کی وجہ سے ملی ہے۔ نہیں، میں اپنے پاک پیغمبر کو نہ رمضان میں پیدا کروں، میں اپنے پاک پیغمبر کو نہ جمعہ کے دن پیدا کروں، بلکہ میں یوں کہوں کہ اگر رمضان کو یہ شان ملی ہے میرے محمد کی وجہ سے ملی ہے، جمعہ کو شان ملی ہے میں محمد کی وجہ سے ملی ہے۔ میں نے رمضان میں اس لیے پیدا نہیں کیا، جمعہ کے دن اس لیے پیدا نہیں کیا۔ اب آئیے ربیع الاول کی طرف، جس مہینے میں پیدا ہوئے، سبحان اللہ، اس کا نام ہے ربیع الاول۔ ربیع الاول آسان سا لفظ ہے، لیکن اس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ ربیع الاول یہ دو لفظ ہیں، ایک ربیع ہے ایک اول ہے، اس پر غور کریں۔ ربیع کا معنی ہے بہار، ربیع کا معنی موسم بہار۔ یہ تو زراعت کرنے والے، ہل چلانے، کھیتی باڑی کرنے والے حضرات جانتے ہیں، یہ فصل خریف کی ہے اور یہ فصل ربیع کی ہے۔ یہ موسم خزاں کا ہے، یہ موسم بہار کا موسم ہے۔ خزاں کا موسم اسے کہتے ہیں جو پت جھڑ کا موسم ہو، جس میں گرم ہوائیں چلتی ہوں، لو چلتی ہو، گرمی کے دن ہو، اسے خزاں کا موسم کہتے ہیں۔ اور بہار کا موسم کہ پھول پودوں پر رونق آ جاتی ہے، درختوں پر پتے آ جاتے ہیں، باغوں میں رونق آ جاتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، یہ بہار کا موسم ہے۔ تو ربیع الاول، ربیع کا معنی بہار ہے، اول کا معنی پہلا ہے، تو اس کا معنی یوں بنتا ہے کہ ربیع الاول یعنی پہلی بہار، ربیع الاول یعنی پہلی بہار۔ تو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں پہلی مرتبہ بہار آئی۔ آقا دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں پہلی دفعہ بہار آئی۔ تو کوئی دل جلا پوچھ سکتا ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے، کوئی سر پھرا پوچھ سکتا ہے کہ اگر آقا کے آنے سے پہلی دفعہ بہار آئی تو آپ کے آنے سے پہلے بھی تو نبی آئے تھے، تو کیا ان کے آنے سے بہار نہیں آئی؟ حضرت آدم بھی آئے، ان کے بیٹے شیش بھی آئے، پھر ادریس بھی آئے، پھر نوح بھی آئے، پھر زکریا بھی آئے، یحییٰ بھی آئے، دانیال بھی آئے، ذوالکفل بھی آئے، پھر ابراہیم بھی آئے، پھر یونس یوسف بھی آئے، اسحاق یعقوب بھی آئے، داؤد و سلیمان بھی آئے، یہ سارے پیغمبر آئے۔ تو جب وہ نبی آئے تو کیا ان نبیوں کے آنے سے بہار نہیں آئی؟ تو ربیع الاول میرے آقا کے آنے سے پہلی بہار آئی۔ تو کوئی بھی سوال کر سکتا ہے، اسے جواب دینا میرے بھائی ذہن حاضر کر کے بیٹھیں، اسے بتاؤ کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، جب نبی آئے بہار آئی۔ لیکن یہ اللہ کا نظام ہے اور وہ نظام آج بھی موجود ہے۔ موسم بدلتے رہتے ہیں، کبھی دن ہے کبھی رات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر دن ہے تو دن ہی دن ہے، رات نہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ رات ہی رات ہو، دن نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ کسی کو عروج ہی عروج ہو، زوال نہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو زوال ہی زوال ہے، نہیں، موسم ہے، یہ بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی بہار ہے کبھی خزاں ہے، ہر خزاں کے بعد بہار ہے، ہر بہار کے بعد خزاں ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، بدلتے رہتے ہیں۔ تو جب پیغمبر آئے تو اللہ کا ہر نبی جب آیا تو اپنے ساتھ بہار لایا، اور جب پیغمبر چلے گئے پھر بہار چلی گئی، پھر خزاں آ گئی۔ جب اللہ نے خزاں کو محسوس کیا، اللہ نے پھر دوسرا نبی بہار کی صورت میں بھیجا، پھر وہ نبی آئے پھر بہار آ گئی، وہ نبی چلے گئے بہار چلی گئی، پھر خزاں آ گئی۔ پھر اللہ نے محسوس کیا، اس خزاں کے بعد اللہ نے پھر کسی اور نبی کو بہار دے کر بھیجا۔ یوں یہ بہار چلی گئی، خزاں آ گئی، پھر بہار چلی گئی، خزاں آ گئی۔ یہ بہاریں آتی رہی،
خزائیں آتی رہی، ہر بہار کے بعد خزاں ہے، ہر خزاں کے بعد بہار ہے، تو پھر کوئی سوال کر دے کہ جب بہار پہلے آتی رہی ہے، پہلے بہاریں آئی، پھر خزاں آئی، پھر بہار آئی، پھر خزاں آئی، اور مولویوں پھر تم کیسے کہتے ہو کہ یہ ربیع الاول ہے، پہلی بہار آئی، تو یہ پہلی بہار تو نہ ہوئی؟ کوئی بھی سوال کر سکتا ہے جب تم خود اقرار کرتے ہو کہ ہر نبی بہار لے کر آیا، نبی چلے گئے بہار چلی گئی، خزاں آ گئی، پھر نبی آئے پھر بہار آئی، تو جب بہار آتی رہی، خزاں آتی رہی، بہار آتی رہی، خزاں آتی رہی، پھر تم کیسے کہتے ہو کہ یہ ربیع الاول پہلی بہار ہے؟ ربیع کا معنی بہار، اول کا معنی پہلا، یہ پہلی بہار کیسے ہے؟ تو اسے بتاؤ کہ سنو، اللہ نے موسم تبدیل کیے، ہر نبی آئے تو بہار آئی، پھر خزاں آئی، پھر نبی آئے پھر بہار آئی، پھر خزاں آئی، پھر نبی آئے پھر بہار آئی، خزاں آئی۔ وہ بہار آئی تھی جانے کے لیے، اور یہ بہار آئی ہے آنے کے لیے۔ اس بہار کے بعد خزاں ہے، اور اس بہار کے بعد خزاں نہیں ہے۔ کیوں جی بات سمجھ آئی؟ اس بہار کے بعد خزاں ہے، خزاں اللہ نے محسوس کی تو دوسرا نبی بھیجا، وہ بہار لے کر آئے، پھر وہ نبی چلے گئے، پھر خزاں آ گئی، پھر اللہ نے محسوس کیا، پھر اللہ نے بہار کی صورت میں نبی بھیجے۔ وہ بہار آئی تھی جانے کے لیے، اور کملی والے آئے، ایسی بہار لائے، قیامت آ سکتی ہے، خزاں نہیں آ سکتی، یہ ایسی بہار ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اس لیے اسے پہلی بہار کہا جاتا ہے۔ ان بہاروں کے بعد خزائیں ہیں، اور ان بہار کے بعد خزاں نہیں ہے۔ مزید سمجھیں، آدم علیہ السلام آئے، آپ کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، اس دنیا میں 40,000 کا کنبہ تھا آدم علیہ السلام کا، 40,000۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، تو ان کی اولاد نے پڑھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، بہار چلی گئی، آدم علیہ السلام فوت ہو گئے، خزاں آ گئی، اللہ نے نوح کو بھیجا، نوح کو بھیجا، بہار دے کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ، نوح نجیہ اللہ، لوگوں نے پڑھا، بہار آ گئی۔ نوح علیہ السلام چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لوگوں نے پڑھا، یہ بہار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، بہار آتی گئی، پھر خزاں آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یہ بہار ہے۔ یہ بہار چلی گئی، پھر خزاں آ گئی، اللہ نے خزاں کے بعد پھر بہار بھیجی، کہا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ بہار ہے۔ وہ بہار چلی گئی، پھر خزاں آ گئی۔ پھر جب خزاں آئی تو پھر آمنہ کے لال نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھیں، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، نوح آئے، آدم کی شریعت ختم، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، توحید ایک رہی، شریعت بدل گئی۔ داؤد علیہ السلام آئے، شریعت بدل گئی، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، شریعت بدل گئی، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، شریعت بدل گئی، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ میرے پاک پیغمبر آئے، شریعت بدل گئی، لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایمانداری سے بتاؤ، یہ محمد الرسول اللہ قیامت تک رہے گا یا تبدیل ہوگا؟ جی
قیامت تک رہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وہ بہار کے بعد خزاں، بہار کے بعد خزاں، ہر خزاں کے بعد بہار بدلتی رہی، اور آقا آئے ربیع الاول ایسی بہار لائے جس بہار کے بعد خزاں کا نام و نشان ہی نہیں ہے، یہ پہلی بہار ہے۔ پھر اگر کوئی سرفرا کوئی پوچھ لے، وہ بہار تو سمجھ میں آ گئی کہ نبی آ گئے، برکتیں آ گئی، رحمتیں آ گئی، معجزے آ گئے، ننگوں کو کپڑا مل گیا، بھوکے کو کھانا مل گیا، دیکھنے کو روشنی مل گئی، ایک رہبر مل گیا، ایک ہادی مل گیا، راستہ دکھانے والا مل گیا، یہ بہار تو سمجھ آ گئی۔ وہ خزاں کیا ہے جو ہر نبی کے بعد خزاں آتی ہے؟ وہ خزاں کیا ہے بھئی؟ خزاں کو رب نے محسوس کیا تو نبی بھیجے، خزاں کو رب نے محسوس کیا تو نبیوں کا سلسلہ ہوا۔ تو بتائیے میرے آقا سے پہلے جو خزاں تھی وہ کیا تھی؟ جس خزاں کو کملی والے پاک پیغمبر نے آ کر ختم کیا۔ جب بہار آتی ہے خزاں ختم ہو جاتی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں انسان موجود تھے، جو انسان موجود تھے، انسان کی جو ضروریات ہے، وہ کپڑا ہے، وہ کھانا ہے، وہ مکان ہے۔ جس طرح پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا روٹی، کپڑا اور مکان، تو یہ انسانی ضرورت کے لیے، انسان کے لیے ضروری ہے۔ میرے پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے جو خزاں کا دور چل رہا تھا، اس دور میں جو انسان کپڑے پہنتے تھے، ان کپڑوں کے نزدیک ان کپڑوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ تو خالص ریشم کا لباس پہنتے تھے، کم خواب کا لباس پہنتے تھے، ان کپڑوں کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ وہ تو خالص ریشم پہنتے تھے، کم خواب پہنتے تھے، اور کھانا بھونا ہوا گوشت کھایا کرتے تھے، شکار کیا کرتے تھے، اچھا بہترین کھانا کھاتے تھے۔ ہماری طرح نہیں مرے ہوئے برائلر کھا رہے ہیں، کہتے ذائقہ بڑا اچھا ہے، اور ذبح کرنے والا سارا تکبیر بھی نہیں پڑتا، وہ پہلے ہی گردن میں روڑ دیتا ہے اور مری ہوئی مرغی کے اوپر چھری چلاتا ہے۔ تو اور میں کہتے ہیں نہیں، مرغی کی ٹانگ اٹھا لو، مرغی کی ٹانگ اٹھا لو۔ ذبح کرنے والا نہ تکبیر پڑھے، نہ باوضو ہو، نہ قبلہ رخ ہو، نہ اس کی چھری صاف ہو، وہ تو چھری چلانے سے پہلے ہی مرغی مر جاتی ہے، اس کی گردن مروڑی، بتاؤ زندہ رہی وہ؟ اور مری ہوئی مرغی پر ذبح کر کے ڈرم میں پھینک دی، چل۔ اور وہ مری ہوئی مرغی ہم کھا رہے ہیں، میں بھی کھا رہا ہوں، آپ بھی کھا رہے ہیں، اور بعد میں کہہ رہے ہیں ٹیسٹی تھی، ذائقہ بڑا اچھا تھا۔ پتہ نہیں ہم کیا کیا کھا رہے ہیں۔ اور جس طرح برائلر 1 فٹ اونچی چھلانگ نہیں لگا سکتا، جس طرح وہ بے جان ہے، اس طرح مرغیاں کھا کھا کے ہم بھی بے جان ہو گئے، ہمارے اندر بھی وہ طاقت نہیں رہی۔ ہمارے بڑے 80 سال کے، 90 سال کے 2.5 3 من کی بوری اٹھا لیتے تھے۔ آج کے نوجوان کو کہو یہ 10 کلو کی گندم اٹھا کے پسوا کے لیا، سارا موٹر سائیکل کے بغیر نہیں جاتا، کہہ رہا میرے سے نہیں اٹھائی جاتی، بائک پر رکھو۔ سبحان اللہ، یہ مجاہد ہیں، یہ کفار کے ساتھ جنگ کریں گے۔ بہرحال ناراض نہ ہونا، وہ ہم سے اچھا پہنتے تھے اور اچھا کھاتے تھے، اور مکان سبحان اللہ، تو RCC فلیٹ کھڑی کر لے، بنگلے کھڑے کر لے، تو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ ان کے مکان پتھروں کے تراشے ہوئے، پہاڑوں کے اندر پتھر تراش تراش کے مکان بنائے ہوئے، تو کھانا بھی ان کا اچھا، لباس بھی ان کا اچھا، مکان بھی ان کا اچھا۔ تو اللہ جب انسان کو کھانا بھی خالص مل رہا تھا،
پہننے کے لیے اچھے لباس بھی موجود تھے اور رہائش کے لیے اچھے مکان بھی موجود تھے، تو پھر وہ کمی کیا تھی، وہ خزاں کیا تھی جس خزاں کو مٹانے کے لیے تو نے آمنہ کے لال کو بھیجا؟ وہ خزاں کیا تھی؟ میرے بھائیوں، خزاں یہ تھی، حضرت عیسیٰ بن مریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 570 سال کا فاصلہ ہے، 650 سال کا فاصلہ، اور میرے آقا اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 2000 سال کا فاصلہ، ابراہیم علیہ السلام اور میرے آقا کے درمیان میں 4000 سال کا فاصلہ۔ وہ خزاں کیا تھی؟ انسان کو پہننے کے لیے کپڑے بھی موجود، کھانے کے لیے غذائیں موجود، رہائش کے لیے اعلیٰ کوالٹی کے مکان موجود، تو پھر کس چیز کی کمی تھی؟ بے شک انسان اچھا کھاتا تھا، اچھا پہنتا تھا، رہائش کے لیے اچھے پتھروں کے ساتھ تراشے ہوئے مکان موجود تھے۔ اگر کمی تھی تو کمی یہ تھی کہ انسان اپنے خدا کو بھول بیٹھا تھا۔ کمی یہ تھی، انسان اپنے خدا کو بھول بیٹھا تھا۔ میرے جملوں پر غور کرنا، آج کا دور اور 1444 سال پہلے کا دور موازنہ کرنا، برابر دیکھنا، اس دور کی جہالت کو بھی دیکھو اور آج کے دور کی جہالت کو بھی دیکھیں۔ انسان اللہ کو بھول بیٹھا تھا۔ اچھا، تو کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ اس دور میں کیا کرتے تھے؟ اس دور میں لوگ بہت بڑا درخت ہے تو اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے تھے، لمبی قبر ہے اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے تھے، چاند کو سجدہ، وہ ڈوب گیا سورج نکل آیا تو سورج کو سجدہ۔ اچھا، کوئی بڑا بزرگ بڑا ولی اللہ ملا اسے سجدہ، اس کی چوکھٹ کو سجدہ۔ ایمانداری سے بتائیں یہ چیزیں آج ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ قبروں پر سجدے، مزاروں پر سجدے، ان کی چوکھٹ پر سجدے، بڑے درختوں پر سجدے، بڑے ولی اللہ، کوئی ولی اللہ تو مناسب نہیں ہے جن کے سامنے جھکا جائے، وہ ولی اللہ نہیں، وہ دین کے غدار ہیں، وہ دین کے دشمن ہیں، جن کے پاؤں کو لوگ چاٹتے ہیں، جن کو گھٹنوں کو لوگ چاٹتے ہیں، ان کو ہاتھوں کو چومتے ہیں، وہ گندے، ایسے گندے کہ اپنے منہ سے نکلا ہوا پان ان کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آدھا ملنگ ہے تو آدھا پہنچا ہوا آدھا ولی، اور پورے کپڑے اتار دے تو پورا ولی، یہ ولی ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا ولی وہ ہوتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کا جسم دیکھو تو اس کا چہرہ دیکھو، اس کی وضاقتہ دیکھو، اس کا لباس دیکھو، اس کی سنت رسول دیکھو، اس کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے، یہ ولی اللہ ہے۔ اس دور میں یہ جہالت تھی اور آج بھی یہ جہالت ہے۔ اس دور میں اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو لوگ کہتے یہ عورت منحوس ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے اس کا شوہر فوت ہو گیا۔ اس عورت کے گھر کے اندر برتن الگ کر دیے جاتے تھے، اس کا لباس الگ، اس کا رہن سہن الگ، گھر کے ایک کونے میں جس طرح اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے اس کو الگ کر دیا جاتا۔ یہ منحوس عورت ہے۔ باپ کی جائیداد کے اندر بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ جی، بیٹا پیدا ہوتا بڑی خوشیاں منائی جاتی، اور بیٹی پیدا ہوتی زندہ دفن کرا دی جاتی تھی۔ یہ خزاں تھی۔ تیری بکری نے میری بکری سے پہلے تالاب پر پانی کیوں پیا؟ اس پر تلواریں نکل آتی تھی۔ شہر سے باہر گھڑ دوڑ ہوتی تھی، تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیسے نکل گیا؟ تلواریں نکل آتی تھی، سالوں تک جنگ رہتی تھی۔ بتاؤ یہ جہالت تھی کہ نہیں؟ یہ خزاں تھی کہ نہیں؟
چلے خزاں کا ایک ورق الٹتے ہیں، زمین پر پڑا ہوا خون چاٹ لیا کرتے تھے، زمین پر پڑا ہوا خون چاٹ لیا کرتے تھے، یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھا لیتے تھے۔ اس دور کا نوجوان بہن کہہ کر منہ کالا کر لیا کرتا تھا، شراب عام پی جاتی تھی، کوئی عیب نہیں تھا۔ اس دور میں شراب پینا کوئی عیب نہیں تھا، زنا عام تھا۔ جب یہ خزاں عروج پر پہنچی تو اللہ نے محسوس کیا، تو پھر میرے پاک پیغمبر کی آوری ہوئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر تشریف لائے، کیسے لائے، کب لائے، کس وقت لائے، کس جگہ لائے، یہ ساری باتیں آگے آئیں گی۔ خزاں کا ایک ورق الٹے، اللہ کے محبوب پیغمبر کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو کہنا پڑتا ہے، خود کہا کرو، جس کو نبی سے محبت ہے وہ خود بولا کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس درود کو صلی اللہ کہہ دو ایک دفعہ بلند آواز سے۔ اب آپ نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ایمانداری سے بتاؤ زور لگا آپ کا؟ کچھ خرچ ہوا؟ اس ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آپ کو اجر کتنا ملا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے محبوب بیٹھے ہیں، جبریل امین آ گئے، محبوب جی بڑے خوش، جبریل بڑے خوش، اور قرآن کریم کا یہ انداز ماشاءاللہ، قرآن پاک تو پڑھا ہوا ہے نا آپ نے، قرآن کریم کا ایک انداز جہاں خوشی کی خبر آتی ہے، جنت کی بشارت کی خبر آتی ہے، اللہ کے انعام کا ذکر آتا ہے، وہاں قرآن کریم کا لہجہ بڑا نرم ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر آتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے، وہاں قرآن کریم کا لہجہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اور جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو میرے ان لفظوں کو وہاں ٹٹول لیا کریں۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین، اللہ کے لاڈلے پیغمبر۔ جب کوئی مسلمان، آپ کا امتی، آپ کا کلمہ پڑھنے والا، آپ کا نام لینے والا محبوب جی آپ پر درود پڑھتا ہے، سبحان اللہ، میں جبریل، میں فرشتوں کا سردار، اللہ نے مجھے کتنی بڑی طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ ایمان والو، دنیا کے اندر جتنا پانی موجود، وہ سمندروں کی صورت میں ہو، وہ دریاؤں کی صورت میں ہو، وہ ندی نالوں کی صورت میں ہو، وہ جھیلوں کی صورت میں ہو، دنیا میں جتنا بھی پانی موجود، جتنا پانی موجود، جتنے سمندر موجود، اللہ اکبر، سارا دنیا کا پانی جمع کر کے جبریل کے سر پہ ڈال دیا جائے، ایمان والو ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہیں گرے گا۔ اللہ اکبر، وہ فرشتوں کا سردار کہتا ہے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر، اللہ اکبر، اللہ نے مجھے اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ میں زمین کا ایک ایک ذرہ شمار کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، دنیا کے اندر جتنا پانی موجود، میں ایک ایک قطرہ شمار کر سکتا ہوں۔ دنیا کے اندر جتنے درخت، میں ایک ایک پتا شمار کر سکتا ہوں۔ جتنے پہاڑ موجود، میں ایک ایک کنکر شمار کر سکتا ہوں۔ یہ طاقت اور قوت اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ کملی والے پیغمبر، جو شخص آپ پر درود پڑھتا ہے، اللہ اسے کتنا انعام دیتے ہیں وہ میں انعام شمار نہیں کر سکتا۔
اللہ اکبر۔ ایمان والو پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر کا نام نامی اس میں گرامی آئے، کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی مولوی کو کہلانے کی ضرورت نہ پڑے، خود پڑھا کرو، کیونکہ آپ کو اور مجھے نبی سے پیار ہے، دل سے پیار ہے، ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز، اولاد سے زیادہ عزیز، بیوی بچوں سے زیادہ عزیز، والدین سے زیادہ عزیز، میرا پاک پیغمبر سے زیادہ عزیز ہمیں کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم اپنی ایک جان نہیں کروڑوں جانیں قربان کر دیں پاک پیغمبر پر۔ اللہ اکبر۔ آؤ نا میں تمہیں پاک پیغمبر کی سیر کراؤں، پاک پیغمبر سے ملواؤں۔ سبحان اللہ۔ وہ دیکھو نا حسین چہرے والا، وہ جس کے چہرے کو میرے پاک پیغمبر میرے رب نے والضحیٰ کہا، جن کی آنکھوں کو واللیل اذا، جن کی آنکھوں کو ما زاغ البصر وما طغیٰ کہا، جن کی زلفوں کو واللیل اذا سجا کہا، جن کے ہاتھوں کو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہا، جن کے دانتوں کو میرے رب نے یاسین کہا، سبحان اللہ، جن کی چادر کو یا ایھا المدثر کہا، جس کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہا، سبحان اللہ، جس کے شہر کو لا اقسم بہذا البلد کہا وانت حل بہذا البلد کہا، جس کے مدینے کو سبحان اللہ ھذا بلد الامین کہا، وہ پاک پیغمبر صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما۔ ایک نوجوان آیا، نوجوان میرے پاک پیغمبر کے سامنے آ کر کے بیٹھا، گردن جھکا لی، میرے محبوب نے فرمایا کون؟ وہ کہتا ہے اللہ کے لاڈلے پیغمبر، میں کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان کر دو۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب نے فرمایا پڑھو نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے پاک پیغمبر نے کلمہ پڑھایا، اس نوجوان نے کلمہ پڑھا، لیکن کلمہ پڑھتے ہی آنکھوں سے زارو قطار آنسو روا ہو گئے۔ میرے محبوب دیکھنے لگے میاں روتے کیوں ہو؟ وہ کہنے لگا اللہ کے لاڈلے پیغمبر، میں نے لوگوں سے سنا ہے جب یہ کلمہ پڑھ لیا جائے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، دل صاف ہو جاتا ہے۔ کملی والے پیغمبر کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا یہ بات سچ ہے؟ میں لوگوں سے سن کے آیا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں ہاں بے شک یہ بات سچ ہے، 100 سال کا کافر بھی کیوں نہ ہو، جب سچے دل سے کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اس کے سارے زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، معاف ہی نہیں بلکہ یوں گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں جس طرح آج ہی دنیا میں پیدا ہوا، سبحان اللہ، کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ زارو قطار رونے لگا۔ نوجوان کہنے لگا اللہ کے لاڈلے پیغمبر آپ کی بات سچ ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں میرے لیے دعا کریں اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ میرے محبوب پیغمبر سبحان اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم نے کلمہ پڑھ لیا سارے گناہ معاف ہو گئے۔ وہ کہتا ہے اللہ کے لاڈلے پیغمبر بے شک آپ کی زبان سے ہر نکلنے والا لفظ سچا ہوتا ہے، میرا ایمان ہے جس طرح اللہ کا قرآن سچا، میرے پیغمبر کا فرمان بھی سچا۔ ایمان والو بات یہ نہیں ہے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر دعا کرو نا، دعا کرو، میرا دل مطمئن نہیں ہے، دعا کرو، آپ کے دعا والے ہاتھ اٹھیں گے، اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دیں گے، وہ گناہ بہت بڑا۔ میرے پاک پیغمبر نے پھر حوصلہ دیا، تسلی دی۔ ایمان والو چلتے چلتے ایک جملہ کہتا جاؤں، ماں اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا کملی والا اپنی امت سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کملی والا اپنی امت سے پیار کرتا ہے، کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ میرے محبوب فرماتے کوئی بات نہیں میاں حوصلہ رکھو، جب تم خود اقرار کرتے ہو کہ وہ جرم، وہ گناہ، وہ غلطی کلمہ پڑھنے سے پہلے ہو گئی تھی، کلمے کی برکت سے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، کیوں فکر مند ہو رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے لاڈلے پیغمبر گناہ بڑا سنگین ہے، بڑا سنگین گناہ ہے، آپ کے ہاتھ
نہیں اٹھیں گے میرا گناہ کیسے معاف ہوگا؟ اللہ کے لاڈلے دعا کرو، میرے محبوب دعا کرو، اللہ کے پاک پیغمبر دعا کرو نا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اکبر، وہ جرم اتنا بڑا کون سا جرم ہے؟ کیا تم نے جھوٹ بولا تھا؟ وہ نوجوان کہنے لگا نہیں بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا شراب پی ہوگی؟ نہیں اللہ کے نبی بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا زنا کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں اللہ کے پاک پیغمبر وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کا مال ناحق طریقے سے کھایا ہوگا؟ وہ کہتا ہے نہیں اللہ کے پاک پیغمبر بہت بڑا گناہ ہے۔ والدین کی نافرمانی کی ہوگی؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے پاک پیغمبر وہ گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اچھا بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے جو تمہیں سکون نہیں لینے دیتا؟ میرے محبوب پیغمبر کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان والو، میرے پاک پیغمبر کے صحابہ یوں میرے پاک پیغمبر کے چاروں طرف میں کہا کرتا ہوں سبحان اللہ، میرے پیغمبر صحابہ کرام کے جھرمٹ میں یوں لگتے ہیں جیسے 14ویں کا چاند تاروں کے جھرمٹ میں جگمگ کر رہا ہو۔ سبحان اللہ، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا بتاؤ تو صحیح نا وہ گناہ جو زنا سے بھی بڑا، جو جھوٹ سے بھی بڑا، والدین کی نافرمانی سے بھی بڑا، شراب پینے سے بھی بڑا، ناحق مال کھانے سے بھی بڑا، ایسا کیا جرم ہے، ایسا کیا گناہ ہے جو تمہیں سکون نہیں لینے دیتا؟ اللہ اکبر۔ سارے صحابہ قریب ہو گئے، متوجہ ہو گئے اپنے اس نو مسلم بھائی کی بات سننے کے لیے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے لاڈلے پیغمبر سبحان اللہ، میں گرمیوں کا موسم تھا، میں تجارت کے لیے ملک شام کی طرف جانے والا، میری بیوی امید سے تھی، بچی ہونے والا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو چشم ماں روشن دل ماں شاد، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو کسی کے ہاتھوں زندہ دفن کرا دینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر میں تجارت کے لیے چلا گیا، باہر چلا گیا، 3 4 5 سال کے بعد واپس آیا، شدید گرمی کا موسم، اللہ اکبر، دوپہر کا وقت، میری بیوی آٹا گوندھ رہی ہے، میں گھر میں آیا، شدت کی گرمی، زمین بڑی گرم، اللہ کے لاڈلے پیغمبر، میری بیوی گھر میں آٹا گوندھ رہی ہے، میں نے آ کے سلام دعا کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا بتاؤ کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹی پیدا ہوئی تھی، زندہ دفن کرا دی گئی۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر، میں سکون کے ساتھ بیٹھا، میں باتیں کرنے لگا، اتنے میں میرے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آئی، اللہ اکبر، اچھلتی ہوئی آئی اور آ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر، میں نے بھی اس بچی کو سینے سے لگایا، بچی بڑی خوبصورت، بڑی دل نواز بچی، بڑی حسین بچی۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کیا بتاؤں، وہ اپنی توتلی زبان سے باتیں کرنے لگی، اس کی آواز بڑی دل نشین، اس کی آنکھیں بڑی نازنین۔ میرے محبوب، میرے دل سے آواز نکلی، اے کاش وہ والدین کتنا خوش نصیب ہوں گے، وہ ماں باپ کتنا خوش نصیب ہوں گے جن کی جھولی کے اندر یہ بچی کھیلتی ہوگی، وہ گھر کتنا اچھا ہوگا جن کے صحن کے اندر بچی کھیلتی ہوگی، جس گھر کے اندر بچی کی پرورش ہو رہی ہوگی۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر، وہ والدین بڑے خوش نصیب، وہ گھرانہ بڑا خوش نصیب، یہ بچی بڑی خوش نصیب۔ میں بچی سے پیار کرنے لگا، کبھی پیشانی چومتا ہوں، کبھی آنکھیں چومتا ہوں، کبھی ہاتھ چومتا ہوں۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر، یہ میرے دل کی آواز جو زبان کے ذریعے باہر نکل رہی تھی، وہ گھرانہ کتنا اچھا ہوگا۔ میری بیوی جو آٹا گوندھ رہی تھی، اس نے ہاتھ روک دیے اور مجھے غور سے دیکھا اور کہنے لگی اچھا رک جاؤ، اگر تیری انسانیت بیدار ہو گئی ہے تو تجھے مبارک ہو، یہ بچی تیری ہے۔ اللہ اکبر، تیری انسانیت بیدار ہو گئی ہے، یہ بچی تیری ہے۔ تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے اس بچی کو اپنی بہن کے ہاں چھوڑ دیا تھا، لیکن اگر تیری انسانیت بیدار ہو گئی ہے، یہ بچی تیری ہے، تجھے مبارک ہو۔ کملی والے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس میں رونے والی کیا بات ہے، یہ تو بڑی مبارک بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان والو سنتے جاؤ میرے پاک پیغمبر کا جملہ، زبان میری ہے، کلمہ میرے پاک پیغمبر کا۔ اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں اسے پہلی اولاد بیٹی عطا فرماتے ہیں۔
اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں اسے پہلی اولاد بیٹی عطا فرماتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ اگر بیٹی رحمت نہ ہوتی اللہ اپنے پاک پیغمبر کو پہلے زینب کبھی نہ دیتا، رقیہ کبھی نہ دیتا، ام کلثوم کبھی نہ دیتا، فاطمہ کبھی نہ دیتا۔ یہ رحمت تھی تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے پاک پیغمبر کو عطا فرمائی، اللہ اکبر، پھر بیٹی عطا فرمائی، پھر بیٹی عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں میں تجھے بیٹی دے رہا ہوں، فکر نہ کرنا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ دوسری بیٹی عطا فرمائی، او سلیمان، او اسماعیل، او اسحاق، او فلاں فلاں فلاں، میں تجھے بیٹی دے رہا ہوں، فکر نہ کرنا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے بیٹی دے رہا ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے، جب اللہ بیٹا عطا فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے بیٹا دے دیا ہے، یہ تیرا سہارا بنے گا۔ بیٹی عطا فرمائی، میں تیرا سہارا بنوں گا۔ توجہ کرنا، یہ میرے پاک پیغمبر کے جملے ہیں، زبان میری ہے، جملے میرے نبی کے۔ بیٹی عطا فرمائی، بیٹی دے کر فرمایا میں تیرا سہارا بنوں گا۔ بیٹا عطا فرمایا، فرمایا تو اس کا سہارا بن۔ اس لیے فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے۔ بیٹیوں پر اپنی پیشانی پر بل نہیں آنے چاہیے، بیٹی آئے گی، رحمت آئے گی، اللہ تیرے ساتھ ہوں گے، تیرے بگڑے کام سمر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب تیرا کام ہے بیٹی کو سیدھے راستے پر چلا، تیرا کام ہے بیٹی کو قرآن حدیث کی تعلیم دے، یہ تیرا کام ہے، اس کو اللہ اور رسول کی باتیں بتا، یہ تیری مرضی ہے، جو لائن اختیار کر۔ اللہ اکبر۔ بہت دور چلے جائیں گے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ نے تمہیں بیٹی عطا فرمائی۔ وہ کہنے لگا اللہ کے لاڈلے پیغمبر، بات تو ابھی شروع ہو رہی ہے، بات آپ حضرات کی توجہ نہیں ہے۔ ہے توجہ؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹی کے پیدا ہونے پر تمہیں خوشی ہونی چاہیے، بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی ہونی چاہیے۔ ہمیں بیٹے کے پیدا ہونے پر خوشی ہے، بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی نہیں ہوتی۔ بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی 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 ہو گئی۔ اولاد کے خزانے کس کے پاس؟ بولو نا، جس کو خدا دیتا ہے وہ بولے۔ لوگ تو درباروں پر جا کے مانگتے ہیں۔ میں گیا وہاں ملتان اپنے شاہ رخ عالم کے مزار پر، میرے برابر سے وہ گزرنے لگے، وہ چوکھٹ کو چوم کے دروازے کو چوم کے پھر اندر جا رہے ہیں۔ میں نے جان کے چوکھٹ پر پاؤں رکھا، مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، پھر آگے چلے گئے۔ ہم نے تو جا کے جو کچھ پڑھنا تھا پڑھا، دعا کی، اب وہ جا کے جالیوں کو چوم رہے ہیں۔ پھر میں خود پھول لے کے جاؤں وہاں ڈال دوں، پھر ان سے کہوں یہ پھول مجھے دے دو، ہے بے وقوفی؟ وہ جو عورتیں چوم رہی ہیں اس کو پھر وہ چادر لے کے نا اپنی بہو کے چہرے پر مسل رہی ہیں۔ میں کہاں بیٹھا ہوں؟ یہ وہ بات ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ پھر وہ ساس تھی یا ماں تھی جو بھی تھی، اس نے کپڑا ہٹایا، اپنی بیٹی یا بہو کے پیٹ پر مسل رہی ہے۔ میں نے دل میں سوچا اس کے مسلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، چادر مسلنے سے بھی کبھی اولاد ہوئی ہے؟ بولتے نہیں۔ اگر چادر مسلنے سے اولاد ہوتی تو لوگ درباروں پر ایک بھی چادر نہ رہنے دیتے۔ اولاد کے خزانے کس کے پاس؟ بولو نا۔ پھر تیسری بیٹی ہو گئی، شوہر کہنے لگا اگر ابھی بیٹی ہوئی میں تجھے طلاق دے دوں، بس مجھے بیٹا چاہیے۔ یہ ماں کے اپنے اختیار میں ہے جی، یا اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟
چوتھی بیٹی ہو گئی، کرو مقابلہ اس سے۔ وہ تو جاگتا ہے، وہ تو سونا تو دور کی بات، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی۔ چوتھی بیٹی ہو گئی، پارا عروج پر آ گیا۔ پھر پانچویں بیٹی ہو گئی۔ جب پانچویں بیٹی ہوئی، اس نے کپڑے میں لپیٹ کر رات کو سڑک کے کنارے پر جا کے ڈال دیا، زندہ زندہ بیٹی کو کپڑے میں لپیٹا، روڈ کے کنارے پر ڈال دیا، کوئی اٹھا کے لے جائے، کوئی کتا بلا کھا جائے۔ صبح گیا دیکھنے کے لیے تو بچی پڑی ہے زندہ، اٹھا کے لے آیا، دن کو گھر میں رکھا، دوسری رات پھر، تیسری رات پھر، 16 دن اس نے ایسا کیا۔ کتنے دن؟ جس کے جگر کی بوٹی ہوتی ہے نا، پتہ اسے چلتا ہے۔ ماں کہنے لگی دیکھ ایسا نہ کر، یہ ظلم ہے، یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، اور اللہ کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس نے تو ارادہ کرنا ہے تجھے برباد کر دے گا۔ بڑا سمجھایا لیکن وہ ڈھیٹ ہوگا۔ تو جب 16 دن گزر گئے تو بیوی نے بھی منت سماجت کی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس نے گھر میں رکھ لیا۔ پھر اگلی زچگی کے اندر بیٹا ہوا، پہلی بیٹی فوت ہو گئی، دوسرا بیٹا ہوا، دوسری بیٹی فوت ہو گئی، تیسرا بیٹا پیدا ہوا، تیسری بیٹی فوت ہو گئی، چوتھا بیٹا پیدا ہوا، چوتھی بیٹی فوت ہو گئی۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ 4 بیٹے آئے، 4 بیٹیاں گئی، رحمت چلی گئی، رحمت چلی گئی۔ اب 5ویں بیٹی ہے، مالدار تھا، پیسے والا تھا، بیٹی بڑی ہوئی، شادی کر دی، بہت بڑی جائیداد تھی۔ آخر وہ جو ایک وقت آنا ہے وہ سب کو آنا ہے، وہ اس پر بھی آیا، مر گیا، جنازہ تیار۔ اب دنیا جنازے کے لیے آئی۔ آپ بھی یہ بات سن لیں، بعض لوگ جنازے میں شریک اس لیے ہوتے ہیں صرف منہ دکھانے کے لیے۔ بعض لوگ جنازے میں شرکت اس لیے کرتے ہیں کہ یار وہ کیا کہیں گے، دیکھو ہمارا مر گیا، جنازے میں بھی نہیں آیا۔ ایسا نہ کیا کریں، اس جنازے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ آپ کو کوئی فائدہ، نہ مرنے والے کو کوئی فائدہ۔ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی کا ایک جنازہ پڑھا تم نے، اللہ کی رضا کے لیے ایک جنازہ پڑھا، تو تمہیں ایک جنازہ پڑھنے کا اجر احد پہاڑ کے برابر ملے گا۔ 7.5 کلومیٹر لمبا ہے احد پہاڑ، دنیا کے اندر یہ واحد پہاڑ ہے احد پہاڑ جو جنت کے اندر جائے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ پر کملی والے کے قدم لگے، یہ وہ پہاڑ ہے جس پر صدیق اکبر، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کھڑے ہیں، پہاڑ ہلنے لگا، کملی والے نے فرمایا ہلتا کیوں ہے؟ کہا ہل نہیں رہا، جھوم رہا ہوں خوشی کے اندر کہ کملی والے میرے اوپر موجود ہیں، کملی والے کے قدم لگے ہیں۔ محبوب میں نہ جھوموں تو کون جھومے، میں خوش نہ ہوں تو کون خوش ہو۔ پیغمبر نے فرمایا تجھے پتا ہے تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں؟ ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید کھڑے ہیں تیرے اوپر۔ اور جب جنگ احد ہوئی، اسی احد کے دامن میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر بڑے رنجیدہ، بڑے پریشان۔ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، امیر حمزہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا چچا کو اٹھاؤ، جنت البقیع میں لے کے چلے۔ جب ہم گئے وہ ساری جگہ دیکھی جہاں جنگ احد ہوئی، وہ میدان اب تک ویسے ہی ہے، وہ بھی ہم دیکھ کے آئے۔ تو وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت اٹھائی گئی جنت البقیع کی طرف، تو احد پہاڑ بھی ہلا، وہ بھی چلنے لگا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا تو نہ چل،
میں یہ تیری امانت تجھے ہی دیتا ہوں۔ تو حضرت امیر حمزہ کو وہیں احد پہاڑ کے دامن میں ہی دفن کر دیا، جنت البقیع میں نہیں۔ پھر میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، تو نہ چل، میرا حرم چل کے تیرے پاس آئے گا، میرا حرم چل کر تیرے پاس آئے گا۔ اب توجہ کرنا، حرم کیسے چلے گا؟ اس کے تو پاؤں نہیں، اگر کوئی پوچھ لے میرا حرم چل کر تیرے پاس آئے گا، تو نہ چل۔ اب مسجد نبوی چھوٹی تھی، اس کی توسیع ہوتی 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 کہاں تک پہنچ گئی؟ سامنے کے ہوٹل گرتے جائیں گے، حرم بڑھتا جائے گا، ہوٹل گرتے جائیں گے، حرم بڑھتا جائے گا، قیامت سے پہلے پہلے مسجد نبوی کا دروازہ احد پہاڑ تک پہنچ جائے گا۔ یہ اس لیے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ تو نہ چل، میرا حرم یہاں تیرے پاس آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بات سمجھ آئی؟ تو وہ بیچارہ فوت ہو گیا، جنازہ پڑا ہے، دنیا اکٹھی ہو گئی۔ تو اگر آپ کسی کے جنازے میں شریک ہوں گے منہ رکھنے کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے آؤ گے تو تمہیں تو اجر ملے گا احد پہاڑ کے برابر، اور اسے بھی اجر ملے گا۔ اور کوئی شخص، کسی نے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھ کے قبرستان تک اس کے ساتھ گیا تو اسے 2 احد پہاڑ جتنا اجر ملے گا، 2 احد پہاڑ جتنا۔ خیر، بندہ وہ میت پڑی ہے، جنازہ تیار ہے، جنازہ پڑھانے کے مولوی صاحب بھی آ گئے۔ اتنے میں ایک خان صاحب آ گئے وہاں۔ خان، واہ واہ سبحان اللہ، کوئی پٹھان ہو تو ناراض نہیں ہونا، معذرت کے ساتھ۔ ان پٹھانوں کے اندر تو دین کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ دیکھا ہوگا جیکب لائن میں۔ کوئی انگریز آیا، مدرسے کا معائنہ کرنے لگا، دیکھا سامنے قرآن پاک رکھا ہوا ہے اور طالب علم وہ ہل رہے ہیں، خوب پڑھ رہے ہیں۔ تو انگریز بڑا حیران ہوا، یہ کیسی مخلوق ہے، یہ تھکتی نہیں ہے، ان کی گراریاں کیسی ہیں؟ تو دفتر میں آئے تو مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یہ بچے اتنا ہلتے کیوں ہیں؟ تو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، گندم کی بوری، اب یہاں تو ہم آٹا کھاتے ہیں نا، گندم کی بوری کو ہلا ہلا کے بھرو تاکہ کوئی کونا خالی نہ رہ جائے۔ تو ہمارے بچے بھی ہل ہل کے پڑھتے ہیں تاکہ ان کی رگ رگ میں قرآن اتر جائے۔ جزاک اللہ۔ ان کی رگ رگ میں قرآن اتر جائے، اتنا ہل ہل کے پڑھتے ہیں۔ تو پٹھان قوم بڑی پیاری قوم ہے۔ یہ بیچاری جہاں بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، گاڑی کھڑی کی، کپڑا بچھایا، اللہ اکبر، وضو ہے یا نہیں اس کی کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں، قبلہ رخ بھی ہے پتہ نہیں، بس اللہ اکبر، نماز پڑھنی ہے ہم نے۔ حاجی صاحب تھے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہنے لگے، یا اللہ دیکھ میں کتنے پیسے خرچ کر کے آیا ہوں، مجھے معاف کر دے، بالکل معاف کر دے، میں تجھے کہہ رہا ہوں معاف کر دے، اگر تجھ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں مدینے جا کے تیرے دوست سے تیری شکایت لگاؤں گا۔ ہائے کیا جملہ کہا ہوگا اس نے! ہمارے لیے تو مذاق ہے نا، لیکن اس کے دل سے نکلی ہوئی بات کہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں مدینہ جا کے تیری شکایت تیرے دوست کو لگاؤں گا۔ میرے رب نے ویسے ہی کہہ دیا ہوگا، میرے پیغمبر کا دل نہ دکھانا، میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ بہرحال پٹھان قوم تو ماشاءاللہ دین کا جذبہ ہے ان میں۔ وہ آئے نا، آخری رکعت مل گئی جمعے کی، کہنے لگے دیکھو جمعہ تو مل گیا نا، چاہے آخری رکعت مل گئی، اگر وضو کے چکر میں جاتے یہ بھی چلی جاتی، یہ بھی چلی جاتی اگر وضو کے چکر میں پڑھتے۔ تو آیا، کہنے لگا بھئی اس کے وارث کون ہے؟ تو وہ چاروں بیٹے آ گئے، بات ہے ذہن میں؟ چاروں بیٹے سامنے آ گئے، جی ہمیں وارث۔ کہنے لگا تم وارث ہو اس کے؟ کہ ہاں۔ کہنے لگا میں نے 45 لاکھ روپیہ لینا ہے اس سے۔ کتنے پیسے؟ 45 لاکھ روپیہ لینا ہے اس سے، جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا، پہلے قرض ادا کرو۔ وہ کہنے لگے جی ابا پڑھے، اس سے پہلے لے لیتے، ہم نہیں دیں گے، نہ ابا نے ہمیں بتایا، ہم نہیں دیں گے۔ وہ کہنے لگا میں جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا، کہا پڑھنے دو یا نہ دو، ہم نہیں دیں گے پیسے۔ بیٹوں نے انکار کر دیا تو داماد بھی کھڑا ہوا تھا، وہ دوڑ کے گیا اپنی بیوی کے پاس، اس مرحوم کی بیٹی کے پاس، کہ تیرے ابا کا جنازہ ہے اور ایسے ایسے کر کے وہ پریشان ہے تو کیا کریں۔ بیٹی کہنے لگی یہ میرے گھر کی فائل ہے، یہ لے جا، اس کو کہنا کہ ہمارا مکان بیچ دے، پیسے زیادہ ہوں تو ہمیں دے دینا، کم ہو تو ہم سے اور لے لینا، میرے باپ کی میت کو ایسے پریشان نہ کرو، پریشان نہ کرو۔ وہ داماد آیا، اس نے کہا مولوی صاحب، خان صاحب سے کہا خان صاحب یہ ہمارے گھر کی فائل ہے، آپ لے لیں اور
بس جنازہ پڑھانے کی اجازت دے دیں۔ ہاں بھائی تم وارث نہیں بنتے؟ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہم نہیں پیسے دیتے، ہم نہیں وارث اس کے۔ خان صاحب کہنے لگے میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا، میں نے 45 لاکھ لینا نہیں دینا ہے، 45 لاکھ دینا ہے۔ ٹھیک ہے جنازہ پڑھو۔ تو کون کام آیا؟ بولو نا، بیٹی۔ تو میرے محبوب نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے نا تو روتے کیوں ہو؟ یہ تو اچھی بات ہے، بیٹی تو رحمت ہے۔ تو کہنے لگا نہیں، بات تو اب شروع ہو رہی ہے بات ذہن میں؟ بات تو اب شروع ہو رہی ہے۔ اب وہ زار و قطار ہو رہا ہے اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے محبوب میں نے تجارت کے لیے جا رہا تھا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا، میری بیوی امید سے تھی، میں نے کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو بہت اچھی طریقے سے پرورش کرنا، اس کا خیال رکھنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو زندہ دفن کرا دینا۔ یہ کہہ کے میں چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب میں واپس آیا، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹی پیدا ہوئی تھی، زندہ دفن کرا دی گئی۔ اللہ کے محبوب میں سکون سے بیٹھ گیا۔ چند لمحے گزرے ہوں گے، چند گھڑیاں گزری ہوں گی کہ میرے گھر میں ایک بچی اچھلتی کودتی دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر میرے گلے سے چپٹ گئی۔ محبوب بچی بڑی خوبصورت، بڑی پیاری بچی، بڑی حسین بچی، اور بڑی توتلی زبان سے باتیں کرنے لگی۔ محبوب مجھے وہ بچی بہت اچھی لگی، میں اس بچی کو چومنے لگا، اس کی پیشانی کو چومنے لگا، کبھی اس کے ہاتھوں کو چوموں، کبھی اس کا چہرہ دیکھوں، اور وہ معصوم بچی توتلی زبان سے باتیں کرنے لگی۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر، بچی بڑی دل نواز باتیں کر رہی تھی۔ میرا دل بڑا رنجیدہ ہو چکا تھا اور میرے دل سے یہ آواز نکلی ہے، کاش خوش نصیب ہوں گے وہ ماں باپ جن کے دامن کے اندر یہ بچی کھیلتی ہوگی، خوش نصیب ہوں گے وہ ماں باپ جن کے صحن کے اندر یہ بچی کھیلتی ہوگی، وہاں پرورش پا رہی ہوگی۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر، جب میرے دل سے یہ آوازیں نکلی تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ اگر تیری انسانیت بیدار ہو گئی ہو تو تجھے مبارک ہو، یہ بچی تیری ہے۔ اے رقیہ، زینب، ام کلثوم، فاطمہ تو زہرا کے ابا جان، جب میں نے اس بچی کی نسبت اپنی طرف سنی تو میں نے دل سے فیصلہ کر لیا کہ شام کا سورج غروب نہیں ہوگا، اس کی زندگی کا سورج غروب کر دیا جائے گا۔ میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ کہتا ہے اللہ کے لاڈلے، میں نے بچی کو گود میں اٹھایا اور دروازے کے پاس رکھی ہوئی کھدال اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ جب بستی سے باہر نکلا تو میں نے بچی کو زمین پر پٹک دیا، مارا زمین پر، اور بچی زمین کی حدت اتنی گرم تھی کہ بچی صحیح طریقے سے پاؤں نہیں رکھ پا رہی تھی، ننگے پاؤں، اگر ایک پاؤں رکھتی جلدی سے اٹھا لیتی، دوسرا پاؤں رکھتی۔ محبوب وہ یوں چل رہی تھی، اس کی پاؤں میں چھالے آ گئے تھے، ورم پڑ گئے تھے، پانی بہنے لگا۔ رحیم کریم ذات نے پوچھا تجھے اس بچی پر ترس نہیں آیا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب پیغمبر، مجھ پر ابو جہل کا رعب طاری تھا، ہمارے معاشرے میں بیٹی کا پیدا ہونا ہی ناقابل معافی جرم تھا، ہم نہیں چاہتے تھے ہماری بیٹی بڑی ہو، جوان ہو، پھر ہم اس کی شادی کریں، ہماری بیٹی کسی کی بیوی کہلائے اور اس کی نسبت سے کوئی نوجوان ہمارا داماد کہلائے، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی۔ میں نے زمین پر دے مارا اور میں چل دیا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اس بچی کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے، تو تجھے بچی کی یہ کیفیت دیکھ کر تجھے ترس نہ آیا، تجھے رحم نہ آیا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب، میرا دل پتھر ہو چکا تھا، ابو جہل کا رعب مجھ پر طاری تھا، مجھے ترس نہ آیا، اور میں جنگل میں پہنچ کر کھڈا کھودنے لگا، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے میری پیشانی پر جب مٹی آتی تو پسینہ آتا، وہ میری بچی دوڑ کر آتی اور چھوٹا سا دوپٹہ اپنے سر سے اتار کر میری پیشانی صاف کرتی اور توتلی زبان سے پوچھتی ابو حضور، آپ اتنی شدت کی گرمی کے اندر
یہاں کھڈا کیوں کھود رہے ہو؟ ہائے، اللہ نے جنہیں اولاد دی ہے، اللہ نے جنہیں اولاد دی ہے، اللہ نے جنہیں اولاد دی ہے، میرے مالک اس اولاد کو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ جن کو اولاد نہیں دی، اللہ ان کے دامن اولاد کے ہیروں سے بھر دے۔ میرے پیغمبر کی آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برس رہی ہیں، صحابہ کرام سسکیاں، آہیں، آنسو رو رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ وہ نوجوان کہتا ہے اللہ کے لاڈلے پیغمبر، اس نے میرا چہرہ صاف کیا، اس نے سوال کیا ابو آپ شدت کی گرمی کے اندر یہ کھڈا کیوں کھود رہے ہو؟ میں نے کہا تجھے پتا نہیں ہے اس کھڈے کے اندر میں نے تجھے دفن کرنا ہے۔ وہ بچی کہنے لگی ابو میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے؟ میں تو معصوم ہوں، ابھی پیدا ہوئی ہوں، میرا کیا جرم ہے؟ میں نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کا پیدا ہونا ہی ناقابل معافی جرم ہے؟ تو بچی کہنے لگی ابا جی اگر یہی بات ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو فطرتاً بچی پیدا ہوئی ہوں۔ اچھا اگر میری وجہ سے آپ کی ناک کٹے گی، میری وجہ سے آپ کا سر جھکے گا، ابو خدا کے واسطے مجھے یہاں دفن نہ کرنا، جنگل میں چھوڑ کر چلے جاؤ، میں کبھی زندگی بھر آپ کے گھر میں نہیں آؤں گی، میں زندگی بھر آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، میں آبادی میں نہیں آؤں گی، ابا جی میں جنگل کے اندر درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر لوں گی، میں خدا کا واسطہ مجھے زندہ رہنے کا حق دے دے، میں جنگل میں رہ لوں گی، پتے کھا لوں گی، درخت کھا لوں گی، یہاں گزارا کر لوں گی، لیکن آپ کے گھر میں نہیں آؤں گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا آپ کی بیٹی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا اس کا باپ کون ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وہ ظالم جب اس بچی نے اتنی ہمدردانہ درخواست پیش کی تجھے رحم نہیں آیا؟ وہ کہنے لگا نہیں نہیں اللہ کے لاڈلے پیغمبر میرا دل تو سنگ دل ہو چکا تھا، پتھر ہو چکا تھا، مجھے کوئی رحم نہیں آیا۔ جب میں کھڈا کھود چکا بچی دوڑ پڑی، میں بچی کے پیچھے پیچھے، بچی آگے آگے، میں پیچھے پیچھے، میں نے لپک کر بچی کو سر کے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹا، گھسیٹ کے کھڈے میں پھینکا اور پتھر اٹھایا، پتھر پھینکنے لگا تو وہ بچی کہتی ہے ابا اللہ کے واسطے رحم کر، ابا اللہ کے واسطے رحم کر، ابا اللہ کے واسطے رحم کر۔ میرے محبوب کی چھم چھم آنکھیں برس رہی ہیں۔ ایمان والو دل انسان کا ہو تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، دل پتھر کا ہو تو آنکھوں میں خسوک جاتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر زارو قطار رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کیا تجھے ترس نہ آیا؟ وہ کہتا ہے اللہ کے لاڈلے میں نے پتھر اٹھایا اور بچی کے سینے پر دے مارا، مٹی سے بند کر کے وہ کھڈا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، میں نے اپنی بیٹی کی زبان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اے رحیم کریم پیغمبر، اے زینب کے ابا، اے رقیہ کے ابا، اے حسنین کے نانا، آج تیری عدالت میں آیا ہوں۔ جب سے وہ بچی کو میں نے دفن کیا ہے اس دن سے لے کر آج تک وہ بچی روزانہ خواب میں آتی ہے اور آ کر مجھے کہتی ہے ابا قیامت کا دن ہوگا، اللہ عرش پر موجود ہوگے، میں اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کہوں گی اللہ مجھے بیٹی کیوں پیدا کیا تھا؟ اگر مجھے بیٹی پیدا کیا تھا میں رحمت تھی تو میرے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا تھا؟ میرے باپ نے زندہ دفن کیوں کیا تھا؟ اللہ مجھے انصاف چاہیے۔ اگر بیٹی پیدا ہونا جرم تھا تو کیوں پیدا کیا؟ اگر جرم نہیں تھا تو مجھے میرے باپ سے انصاف چاہیے، میرا ہاتھ ہوگا میرے باپ کا گریبان ہوگا۔ میرے پاک پیغمبر رو پڑے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، یہ جرم کلمہ پڑھنے سے پہلے ہوا تھا، اللہ تو تیرے جرم کو معاف کر دے گا، لیکن آج کے بعد میرے سامنے نہ آیا کر، میں تجھے دیکھوں گا تو تیری خون خار آنکھوں میں اس بچی کے خون کی جھلک نظر آئے گی۔ بتاؤ یہ خزاں ہے کہ نہیں؟ جی خزاں ہے کہ نہیں؟ ایک دور تھا بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھی، اس خزاں کو باہر بنانے کے لیے آمنہ کے لال آئے، اور جب آئے تو پھر اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ اس کے قدموں کے نیچے بولو نا، اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا آتی، پیغمبر بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے،
فاطمہ کہتی ہے ابا جی آپ ایسا نہ کیا کریں، میں تو آپ کی بیٹی ہوں، آپ میرے استقبال کے لیے کھڑے نہ ہوا کریں۔ میرے محبوب نے فرمایا بیٹی میں کھڑا نہ ہوتا اگر میرے آنے سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن نہ ہوتی۔ ماں عائشہ گھر میں جاتی ہیں، ابو بکر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ باپ ہے کہ نہیں جی؟ باپ ہے نا؟ امی عائشہ جب ملنے جاتی ہیں نا اپنے ابا امی کو تو صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ام المومنین فرماتی ہے ابا جی میں عائشہ ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ میرے استقبال میں کھڑے ہوتے ہو۔ صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ بیٹی جب تک تم میرے گھر میں تھی میری بیٹی تھی، جب تیرا نکاح محمد الرسول اللہ سے ہو گیا اب تو میری ماں بھی تو ہے، تو میری ماں بھی تو ہے۔ نبی کی بیویاں امت کی، بولو نا، نبی کی بیویاں امت کی، النبی اولا بالمؤمنین ان انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کی، بولو نا، امت کی۔ کوئی شخص فوت ہو جائے، کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کی بیوی 10 بچوں کی ماں، شریعت حکم دیتی ہے اگر جوان ہے تو نکاح کرے، جوان ہے تو نکاح کرے۔ 2 بچوں کی ماں ہے نکاح کرے، 1 بچے کی ماں ہے نکاح کرے، 6 بچوں کی ماں ہے جوان ہے تو نکاح کرے۔ نبی فوت ہو جائے نبی کی بیوی نکاح کیوں؟ اس لیے کہ پوری امت اس کی اولاد ہے، اولاد کا نکاح ماں سے جائز ہی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ باقی باتیں اگلے جمعہ کو انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔